بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ بات چل رہی تھی الجنب والحائض لا یقرآن القرآن۔ پچھلا پورا سبق اسی عنوان پر ہوا۔ جس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری ان لوگوں نے جنبی کو اور حائضہ کو قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت دی، اور دلیل ان کے پاس حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے جس میں یہ وارد ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اور وہ ذکر میں عموم رکھتے ہیں، کہتے ہیں یذکر اللہ میں عموم ہے اور ذکر اللہ میں قرآن مجید بھی شامل ہے، لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے، یعنی تلاوت بھی کرتے تھے، اور ہر وقت میں بھی عموم ہے کہ آپ حالت طہارت میں تھے یا حالت جنابت میں تھے، یوں استدلال تھا۔ اس کا دو جواب دیا گیا۔ ایک جواب یہ تھا جمہور کی طرف سے، جمہور کے جواب سے پہلے آپ جمہور کی دلیل بھی یاد کر لیں کہ جمہور کی دلیل ان دونوں حضرات کے علاوہ باقی جو ائمہ اربعہ ہیں وہ جمہور مراد ہے اس سے۔ تو جمہور کی دلیل آج کے باب کی یہ روایت ہے، حدیث باب جس کو کہیے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حائضہ اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جمہور کی دلیل ہے، جس کی وجہ سے جمہور حائض اور جنبی کے لیے تلاوت کو منع فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث جو بظاہر جواز کو بتلا رہی، اس کا دو جواب دیا جا چکا۔ پہلا جواب یہ کہ اس میں ذکر سے مراد ذکر قلبی لے لیا جاوے، اور یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یعنی حالت جنابت میں بھی ذاکر ہوتے تھے اور ہر قسم کا ذکر کرتے تھے، معنی کی تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، مگر آپ ہر وقت ذکر قلبی میں مشغول رہتے تھے، کبھی ذکر لسانی میں اور کبھی ذکر قلبی میں۔ اب جب کہ دو طرح کی دلیل موجود ہے، ایک سے قراءت قرآن کی ممانعت نکلتی اور دوسری حدیث جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواز نکالتے، تو بہتر یہ ہے کہ یوں کہہ لیا جائے کہ ممانعت قراءت لسانی کی ہے اور جواز ذکر قلبی کا ہے، دونوں حدیث پر عمل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ دوسری بات، جواب نمبر دو یہ تھا کہ جب حلت اور حرمت دو متعارض عنوان کی روایتیں جمع ہو جائیں
تو حرمت کو حلت پر ترجیح ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، یہ جو جواز کی روایت ہے یہ جواز کی ہے، اباحت کی ہے، اور لا تقرآن شیئا من القرآن یہ منع و حرمت کی ہے، اور جہاں جواز اور حرمت کا اجتماع ہو تو حرمت والی روایت کو ترجیح ہوا کرتی ہے حلت والی روایت کا۔ اب اس تقدیر پر یوں کہا جائے کہ قراءت قرآن کے مسئلے میں مدار مسئلہ حرمت والی روایت ہے نہ کہ حلت والی۔ کان یذکر اللہ مدار مسئلہ اس کو نہ بنایا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ حلت کو بتا رہی ہے، اور لا تقرآن شیئا من القرآن یہ حرمت کو بتا رہی ہے، لہذا یہ کہا جاوے یہ روایت مدار مسئلہ ہے۔ جواب نمبر 3، کسی مسئلے میں، یہ سب اصول سے بات ہو رہی ہے، کسی مسئلے میں جب دلیل عام ہو، ایک طرف دلیل عام ہو دوسری طرف دلیل خاص ہو، تو ہمیشہ دلیل خاص کو دلیل عام پر ترجیح ہوگی۔ دلیل عام سے استدلال اس وقت کیا جاتا ہے جب دلیل خاص نہ ہو۔ دلیل عام اور دلیل خاص کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے زیر بحث خاص اسی کے بارے میں کوئی روایت ہے اور کوئی دلیل ہے تو یہ دلیل خاص ہے مسئلے کی۔ مثلا مسئلہ اذان کا ہے، مسئلہ درود شریف کا ہے، اور درود شریف ہی کی کوئی روایت موجود ہے تو یہ اس کے لیے دلیل خاص ہے۔ اور مسئلہ ہے درود شریف کا یا دعا کا، مسئلہ ہے درود شریف کا اور استدلال کیا جائے دعا والی کسی حدیث سے، دعا والی کسی حدیث سے، تو یہ درود شریف کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ دعا میں عموم پیدا کر کے درود شریف کو بھی اس کا ایک فرد قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے دلیل خاص اور ایک ہوتی ہے دلیل عام۔ اب اصول یہ ہے کہ جس مسئلے میں کوئی دلیل خاص ہو اور وہاں دلیل عام بھی ہو اور دونوں کی جہت الگ الگ ہو، دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہو، تو دلیل خاص کو ترجیح ہوتی ہے دلیل عام پر۔ دلیل خاص کو ترجیح ہوتی اس لیے کہ وہ اسی مسئلے کے لیے خاص ہے۔ اب یہاں دیکھیے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ میں جنبی اور حائضہ کا خاص مسئلہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ ذکر عام ہے، مسئلہ عام ہے۔ اور ان الجنوب والحائض لا تقرآن شیئا من القرآن کی جو روایت ہے ابھی، یہ خاص جنبی اور حائضہ کی قراءت کے مسئلے پر مشتمل ہے، تو یہ اس مسئلے کی دلیل خاص ہے، اور دلیل خاص کے ہوتے ہوئے دلیل عام تعارض کی صورت میں معتبر نہیں۔ عمومی دلیلوں سے اس وقت فائدہ اٹھایا جاتا ہے جب خصوصی دلیل موجود نہ ہو۔ جیسے یوں فطری چیز بھی ہے، جیسے یوں کہا جائے کہ بھائی سارے کے سارے معاف کر دیے گئے، سارے کے سارے معاف کر دیے گئے، جتنے پکڑے گئے تھے، جتنے غیر حاضر تھے سب معاف کر دیے گئے۔ اب ایک آدمی پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا تو اس سب کے عموم سے لگتا ہے وہ بھی معاف کر دیا گیا، لیکن جب آفس میں پتہ لگایا گیا تو اس کے لڑکے کے لیے ایک خصوصی روایت موجود تھی، کیا کہ وہ ابھی ماخوذ ہے، معاف نہیں کیا گیا، سب معاف کر دیے گئے۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ وہ ایک لڑکا معاف نہیں کیا گیا۔ تو پتہ چلا
اس عمومی روایت سے اس کی معافی کا نتیجہ نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اس کے لیے جو خصوصی روایت موجود ہے اور رپورٹ موجود ہے وہ رپورٹ اس کے لیے فیصلہ کن بنے گی۔ فطری بات ہے کہ نہیں ہے؟ سب معاف ہو گئے الا ھذا۔ اب یہاں پر بھی ایسی کہہ لو کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر حال میں میرے مصطفیٰ اللہ کا ذکر کرتے تھے، الا فی حالت الجنابہ۔ الا لگا کہ نہیں لگا؟ جی۔ اگلا جواب نمبر 4، جواب نمبر 4 یہ ہے کہ لفظ کل عربی میں بھی اور حدیث میں بھی کبھی کبھی اکثر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ اکثر کے۔ اور یذکر اللہ فی کل احیانہ کا حاصل ہوا اکثر احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے۔ مطلب یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ ذکر میں مشغول نہیں تھے، تو وہ کبھی کبھار کی کون سی حالت ہے وہ دوسری حدیث نے بتا دیا کہ ان الجنوب والحائض لا تقرآن شیئا من القرآن۔ دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں تطبیق بین الحدیثین المتعارضتین۔ اور اگلا جواب وہ احوال متواردہ اور غیر متواردہ والی بات کہ کہو کہ اذکار کی دو قسمیں، اذکار متواردہ، اذکار غیر متواردہ۔ وقت یا عمل یا کسی حالت کے ساتھ، کسی قید کے ساتھ کوئی عمل مقید اور مربوط ہو تو متوارد کہتے ہیں، اور مطلق ہو تو اس کو غیر متوارد کہتے ہیں۔ جیسے کھانے کے بعد کی دعا، پہلے کی دعا، سونے کے پہلے اور بعد کی دعا، یہ سب متوارد ہے اس لیے کہ موقت بالوقت ہے، یا یوں کہ مقید بالحالت ہے، یہ متواردہ ہے۔ اب جب یوں کہا گیا کہ اللہ کے نبی ہر وقت ذکر کرتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ مقیدات، اذکار مقیدہ کو اور اذکار موقتہ کو اپنے اپنے وقت پر ہمیشہ ادا کرتے تھے، اور جس کا جو وقت ہوتا تھا اس وقت میں وہ ذکر کرتے تھے، اور جنابت کی حالت میں قرآن کا وقت نہیں، سمجھا؟ اس وجہ سے جنابت کی حالت میں آپ قرآن پڑھتے نہیں تھے۔ بس اس صورت میں دونوں حدیث میں کوئی تعارض لازم نہیں آیا۔ آخری بات بندہ یہ عرض کر رہا ہے کہ یاد رکھو جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو جن توجیحات سے تعارض ختم ہو جاوے، تعارض ثابت ہی نہ ہو، یوں کہا جائے کہ اس حدیث کا یہ محمل ہے، یہ اس کا متعلق ہے، محمل ہے، یہ مراد ہے، اس حدیث کی یہ مراد ہے، دونوں کی جدا جدا مراد، دونوں کا جدا جدا محمل متعین ہو جاوے اور پھر تعارض باقی نہ رہے، تو جس تطبیق سے تعارض ختم ہو جائے وہ تطبیق راجح ہوتی ہے اس تشریح سے جس میں تعارض باقی رہ جائے، اس لیے کہ نصوص میں اصل عدم تعارض ہے، نصوص میں اصل عدم تعارض۔ جی اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت آپ نے اتنی پیاری حدیث کیوں چھوڑ دی؟ کون سی؟ ترمذی شریف کی لا تقرؤ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہنے لگے اس میں جو ہے ایک راوی ہیں اسماعیل ابن عیاش جو روایت لے رہے ہیں موسیٰ ابن عقبہ سے، اور اسماعیل ابن عیاش کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کی روایت غیر شامی راویوں سے غیر مقبول ہوتی ہے، ان کی روایت غیر شامی راویوں سے غیر مقبول ہوتی ہے، شامی مطلب شام والے، غیر شامی راویوں سے غیر مقبول، اور یہاں اسماعیل ابن عیاش موسیٰ ابن عقبہ سے روایت لے رہے ہیں اور موسیٰ ابن عقبہ غیر شامی ہیں، لہذا یہ روایت مقبول نہیں۔ اس لیے مقبول
نہیں جب ہوئی تو ان کے سامنے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک ہی روایت رہ گئی، وہ دلیل عام والی کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ اب یہاں سے صاف ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا یہ سب استدلالات اور تطبیقات نہیں تھی جو اس وقت یہاں کی گئی؟ جواب، حضرت نے اس روایت کو، ترمذی کی اس روایت کو اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے قابل عمل نہیں سمجھا۔ اور پہلے معلوم ہے کہ حضرت کی شرط بڑی بڑی ہوتی تھی، اس بنیاد پر ان کو اپنے اجتہاد میں کیا ہے یہ نتیجہ ان کو یہ ملا کہ یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے، ایک ہی روایت ہے، اس لیے ہر حال میں ذکر جائز، ہر حال میں تلاوت بھی جائز ہے۔ وفي الباب عن علي قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرف الا من حديث اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبہ النافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض۔ ایک اور وجہ ترجیح یاد آئی مجھے احناف کی طرف سے یا جمہور کی طرف سے، جب دو حدیثیں متعارض ہوں، یہ چھٹا جواب ہے، جب دو حدیثیں متعارض ہوں اور ایک قولی ہو اور ایک فعلی ہو تو قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح ہوتی، قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح ہے۔ اب سمجھو، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، یہ میرے نبی کا فعل ہے، اور لا یقرأ الجنب ولا الحائض میرے نبی کا قول ہے۔ اب اگر دونوں میں تعارض ہے، ہم نے تو تعارض مانا نہیں، لیکن اگر تعارض ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ قولی ہے اور وہ فعلی، اور قولی کو ترجیح۔ اس وجہ سے جنبی اور حائضہ کی تلاوت کے سلسلے میں جو ممانعت کی بات ہے وہ راجح ہے اس کے جواز کے مقابلے میں۔ جی آگے لکھا امام ترمذی نے، کہا ہوا قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن الشیء الا طرف الآیہ۔ ایک مسئلہ اور ہے، اس کو بھی میں بھی واضح کرتا ہوں۔ اس سے پہلے نیچے کی سطر آپ دیکھیے، ورخصوا للجنوب والحائض فی التسبیح والتہلیل، حائضہ عورت تسبیح تحلیل کر سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس زمانے میں عورتوں کو حیض آوے اپنی اپنی بیویوں کو باخبر کر دو، سمجھا، کہ حیض کے زمانے میں بھی وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اس پر بیٹھو، تسبیح پڑھو، دعا کرو، نماز مت پڑھو، قرآن مت پڑھو۔ لیکن یہ نہیں کہ بالکل چھٹی کر لو، سوتے رہو، اس میں دو نقصان۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس طرح سے عورتوں کے حائضہ ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے، آج مصلی نہیں بچھا تو دوسرے افراد کو پتہ چل گیا کہ ایسا لگتا ہے چھٹی ہے، یعنی کہ حیض میں ہے، تو کیا ضرورت ہے پردہ فاش کرنے؟ وضو کرو، مصلی بچھاؤ۔ نمبر 2، گھر پر چھوٹے بچے وغیرہ جب دیکھتے ہیں کہ آج اماں نے نماز نہیں پڑھی، چھوٹے سے مراد جو کچھ شعور رکھتے ہیں، جو نماز سمجھتے ہیں، تو ان کے دماغ میں غیر ارادی طور پر نماز چھوڑنے کا ایک خیال بن جاتا ہے کہ اماں بھی تو کبھی کبھی نہیں پڑھتی تھی، کئی دن تک نہیں پڑھتی تھی، اس لیے وہ ہر مہینے میں دیکھتا ہے بچہ، اس لیے اچھا۔ اور بچوں کے دماغ میں جو چیز نقش ہو جاتی ہے دیر سویر کبھی نہ کبھی تو اپنا نقش دکھاتی بھی ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقصان،
تیسرا نقصان یہ ہے کہ وضو نہ کرنے اور مصلی نہ بچھا کر بیٹھنے سے ایک تسلسل ٹوٹ جاتا، پھر آگے عبادت میں لطف نہیں آتا۔ تسلسل میں جو مزہ ہے وہ انقطاع کے بعد نہیں رہ جاتا۔ کہتے ہیں موسم ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بنی ہوئی حالت انسان کی متاثر ہوگی۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ چند دن نماز چھوڑنے کی وجہ سے پھر آنے والے دنوں میں بھی سستی محسوس ہوتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ چند منٹ میں آپ سن لیجئے، کتنی آیتوں کی تلاوت منع ہے، کتنی مقدار کی تلاوت منع ہے؟ اس میں دو قول ہیں، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ جمہور کے نزدیک تلاوت قرآن جنبی اور حائض کے لیے درست نہیں، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے، البتہ قرآن کا کوئی لفظ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ما دون الآیت پڑھنے کی اجازت ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ آیت اور آیت سے کم، آیت سے زیادہ کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، کچھ بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے قائل علامہ کرخی ہیں، علامہ نصفی ہیں، علامہ ابن نجیم مصری ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آیت سے کم کی اجازت ہے، اس کے قائل امام طحاوی ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں چیلنج کی بات آئی تو سب سے کم درجے کا جو چیلنج تھا وہ ایک آیت ہے، فاتو بے آیہ، بے سورہ بھی اور بے آیہ بھی۔ پتا چلا ایک آیت سے کم کو بنیاد بنا کر چیلنج نہیں کیا گیا، اس لیے قرآن نے کامل کا اطلاق گویا ایک آیت پر ہوگا، قرآنیت کا اطلاق ایک آیت پر ہوگا، ایک آیت سے کم پر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ ایک آیت سے کم پڑھا تو مضر نہیں ہے، ایک آیت سے زیادہ یا ایک آیت پوری پڑھ دیا تو یہ مضر ہے، یعنی یہ ممانعت میں یہ چیز آتی ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایسا کر لیں، دو قول ہمارے احناف کا ہے، ایک قول یہ نکلا کہ ایک آیت پوری یا اس سے زیادہ پڑھنا منع، کم پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ جو کم پڑھنے کی اجازت ہے یہ جنبی کے لیے اجازت رکھی جائے، حائضہ کے لیے اس کی بھی اجازت نہ رکھی جائے، بلکہ الٹ گیا، جنبی کے لیے یہ ناجائز رکھا جائے، جنبی کے لیے، اور حائضہ کے لیے اجازت اتنی دی جائے کہ وہ آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا سکتی، اس لیے کہ عموماً حائضہ جنبی کا کی جنابت جو ہوتی ہے اختیاری ہوتی اور حائضہ کا حیض کبھی اختیاری نہیں ہوتا، تو وہاں اتنی گنجائش رکھی جائے، یہ علامہ شامی نے کہا ہے۔ باقی بہرحال جب جائز ہے تو عمل کر سکتے ہیں کہ آیت سے کم پڑھ سکتے ہیں اور پوری آیت یا اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔